ناظرین گرامی اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس محفل میں مجھے جس موضوع پہ لفظ کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے اوصاف سے اعلیٰ و حمیدہ یا رسول اللہ، تیرے اوصاف سے اعلیٰ و حمیدہ یا رسول اللہ، قرآن ہے سارا آپ کا قصیدہ یا رسول اللہ۔ صدر وقار، آج کی مقدس محفل میں مجھے سرورے کونوں مکان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے کہ جن کی ہم رضابی کا شرف فرشتوں کے سرکار حضرت ابراہیم امین کو حاصل ہے، انبیاء رسول جن کی شفاعت سے ضامن ہے، حکمت دانی جن کے قدم چومتی ہے، جس کو مستی جن کے جنوں میں چلتی ہے۔ جناب والا رحمت دو جہاں کی تشریف آنے سے پہلے کی سرزمین ظلم و جبر میں گر چکی تھی، ہر طرف ظلم و تشدد کا دور ہو رہا تھا، جس کو نفاذ کی آندیاں اٹھ رہی تھی، باطل کے طوفان چل رہے تھے، جہالت و ضلالت کا کٹا ٹوپ اندھیرا تھا، انسان کیا تھے، درندے تھے، ظلم ان کا طریقہ اور برائی ان کا سلیقہ تھی۔ جناب والا ارے شراب پیتے تھے، کتوں کی پوجا کرتے تھے، فرح کی شکایت ناپنا بت تھا اور وہ اس کی پوجا کو سب چیزوں میں افضل سمجھتے تھے۔ جناب والا مظلوم تھے مگر ان کی دلجوئی کرنے والا کوئی نہ تھا، سرکار و نبات تھے مگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا، حق متلاجی تھے مگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اتنے میں رحمت خدا بندی جوش میں آئی اور دعائیں ابراہیمی قبول ہوئی۔ مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے لال زندے با کمال مختار انسانیت کا شاہسوار نبوت کا گوہر محبوب رب ذوالجلال پیدا ہوئے۔ آپ نے راہ حق سے بٹکے ہوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے کفر و شرک کے خلاف آواز حق بلند کی، خدا کی محبت کا درس دیا، اللہ سلام کی غضب دیا، مگر کفار مکہ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مگر پھر بھی آپ صبر و سکون کے ساتھ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آخرکار دنیا نے دیکھ لیا کہ کامیابی نے آپ کے قدم چھوڑ لیے اور 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور آپ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ آپ نے بڑے سے بڑے ظلم کو معاف کر دیا۔ آپ فراق دل ایسے تھے کہ اپنے چچا حضرت حمزہ کی قاتل کا معاف کر دیا۔ تقی ایسے تھے کہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ بادشاہ ایسے تھے گھر میں چولہا پتا ہی رکھا تھا۔ جناب والا چاند پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، چاند پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، سورج کو الٹا پھرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ حکمت و دانش یہ نہیں کہ پلاسٹک سرجری سے چہرے بدل لیے جائیں، بلکہ حکمت و دانش تو یہ ہے کہ لوگ سے چوبے چٹ کا علاج کیا جائے۔ تیری مرضی پا گیا پھرا سورج اٹھے قدم، تیری مرضی پا گیا پھرا سورج اٹھے قدم، تیری انگلی اٹھ کر ماں کا کلیجہ گر گئی۔ جناب والا ارے بات پر لیٹے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا فخر محسوس کرتے تھے۔ میری یہ اشعار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے سے جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے سے جھگڑا۔ میں جناب والا آپ نے ویشیوں کو ایسی نظر سے دیکھا کہ رہزن رہنما بن گئے، چوروں ڈاکوان پاگل بن گئے۔ نبی اکرم کے تشریف لانے سے سخیوں کو سخاوت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، عبدوں کو عبادت مل گئی۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں وہ درست ہوگا کہ نبی اکرم کے تشریف لانے سے نبیوں کو امامت مل گئی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا کا چلایا۔ جناب والا آپ کے مناقب گنتے گنتے صبح سے شام اور شام سے صبح کر دی جائے، تمام سمندروں میں پانیوں کو روشنائی اور تمام درختوں کی شاخوں کو کلموں میں تقسیم کر دیا جائے تو بھی آپ کی مداخلت ادا نہیں ہوتی۔ بات بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قدم ٹوٹ گئے۔